اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ حج اینڈ آیت نمبر 52, 53 اینڈ 54. 3 آیت ہے. آیت نمبر 52: وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 52 جو ہے تو اس میں اللہ پاک نے کہا کہ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے من رسول، کہ کوئی بھی رسول، یا ولا نبی، یا کوئی بھی نبی. تو کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی ہم نے نہیں ایسا بھیجا کہ الا، سوائے اس کے کہ اذا تمنا، کہ وہ جب کچھ اپنے بولتے ہوئے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت میں نہیں، قرآن کی تلاوت جب وہ دے دیتے تھے اس کے بعد وہ جو بھی بات کرتے تھے، ان کی جو بھی سپیچ ہوتی تھی، تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو خود اپنی طرف سے بات کر رہے، اس میں اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کے اندر کچھ ڈال دیتا تھا، یعنی تھرو کرتا تھا، تھرو ان. تو وہ شیطان، کیونکہ اب قرآن کا جو تلاوت ہے وہ نہیں، اس میں شیطان کچھ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جیسے انسان ہے نا، تو رسول اور نبی بھی سب انسان ہی ہے نا، تو وہ لوگ جب اس کے بعد کچھ بھی بات کرتے تھے یا اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے تھے، تو شیطان اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی بات ڈال دیتا تھا، کچھ اپنی طرف سے اندر پھینک دیتا تھا. تو اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ، تو اللہ ہے جو اس کو منسوخ کر دیتا تھا، ایبالش. اللہ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی یہ جو بول رہے ہیں، جو بھی رسول، جو بھی نبی، جب وہ اپنی طرف سے کچھ بول رہے ہوتے تھے ایز اے انسان، وہ بھی انسان ہے نا، تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ شیطان نے ابھی یہاں بیچ میں سے کچھ ڈالا ہے اندر، تو اللہ اس کو فوراً کے فوراً منسوخ کر دیتا تھا، یعنی کہ اس کو اریز کر دیتا تھا، اس کو مطلب ایبالش کر دیتا تھا. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، جو بھی شیطان نے پھینکا تھا اندر. ثم یحکم اللہ، اور پھر اللہ جو ہے یحکم اللہ آیاتہ، تو اللہ اپنی آیتوں کو قائم کرے گا اور بالکل کنفرم کرے گا، یعنی بالکل صحیح اور برابر. مطلب جو اللہ کی آیتیں ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں، سائنز ہیں، وہ اللہ اس کو دیکھے گا کہ یہ سب بالکل صحیح رہے، اس میں کہیں کچھ بھی زیر زبر کا بھی فرق نہ ہو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو ہے علیم، فل آف نالج. اللہ کے پاس پورا علم ہے، اور حکیم، اس کے پاس حکمت ہے پورا، مطلب حکمت اس کے پاس ہے، وزڈم. تو اللہ جو ہے وہ اس کو صحیح کر دیتا ہے. Never did we send a messenger or a prophet before you, but when he framed a desire, Satan threw some vanity into his desire. But Allah will cancel anything vain that Satan throws in, and Allah will confirm and establish his signs. For Allah is full of knowledge and wisdom. تو یہ ہے کہ جو شیطان، سوچو، رسولوں کو بھی نہیں چھوڑتا کہ وہاں ان کے بولنے میں بیچ میں سے کچھ نہ کچھ اندر ڈالتا رہتا، لیکن اللہ سب سے بڑا بچانے والا. آیت نمبر 53: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تاکہ لے یجعلہ، تاکہ وہ کر دے ما یلقی الشیطان، جو بھی شیطان نے اندر تھرو ان کیا تھا، یعنی کچھ بھی ڈالا تھا، پھینکا تھا اندر، تاکہ اللہ اس کا وہ جو ڈالا ہوا شیطان کا کچھ بھی ہے اس کو اللہ بنا دے فتنہ، آزمائش، فتنہ بنا دے اللہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دلوں کے اندر مرضن، روگ ہے، مرض ہے، یہ دل کا مرض ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کی ڈیزیز نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا مرض وہ ہے کہ جہاں بندہ جو ہے وہ کفر پہ یا تو اڑا ہوا رہتا ہے اور یا تو منافقت پہ، یہ روگ ہے اس کے دل کے اندر. تو فی قلوبہم مرضن، تو جس کے دل میں روگ ہے اللہ وہ شیطان کا جو بھی ڈالا ہوا تھا وہ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں روگ ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور قاسیت قلوب، قاسیت کا مطلب ہے بہت ہی سخت دل، بہت ہی پتھر جیسا دل، یعنی وہ دل جو سخت ہو چکا ہے ان کے لیے بھی اللہ اس میں آزمائش بنا دیتا ہے. جاؤ اب یہ شیطان کا جو ڈالا ہوا ہے یہ تم لوگوں کے لیے آزمائش ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جو ظالمین لوگ ہیں یعنی کہ گنہگار، رانگ ڈوئرز، وہ تو پڑے ہوئے ہیں اپنے فرقے بنانے میں اور بہت ہی دور نکل گئے ہیں. بعید، بہت دور نکل گئے حق بات سے، یعنی قرآن سے تو بہت دور نکل گئے ان لوگ. That he may make the suggestions thrown in by Satan, but a trial for those in whose hearts is a disease and who are hardened of heart. Verily the wrongdoers are in a schism far from the truth. دیکھو اللہ کتنی کلیئر سائنس، کتنی کلیئر آیتیں ہم کو بتا رہا ہے. آیت نمبر 54، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تاکہ اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان لے وہ لوگ، اوتُ العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، جن کے پاس علم تھا، تورات کا علم تھا نا. تو اوتُ العلم انہ الحق، کہ یہ حق ہے جو آ چکا ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن جو ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کہ جن کو اللہ نے پہلے علم دیا تھا وہ یہ جان لے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. قرآن کوئی اپنے دل سے گھڑ کے نہیں بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، حق ہے، یہ قرآن حق ہے. من ربک، تمہارے رب کے پاس سے آیا ہے. فَيُؤْمِنُ بِهِ، تو ایمان لاؤ اس پر، اس پر ایمان لاؤ، اس قرآن پر. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو تم پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل بھی کرو، کہ اس میں جو جو کچھ اللہ نے حکم کیا ہے وہ مانو، جس کے لیے منع کیا ہے وہ مت کرو، وہ حرام چیزیں مت کرو. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تاکہ ان کے دلوں کو، تاکہ جب تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے تو دل تمہارے ہمبل ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، دل کھل جائیں گے. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل تاکہ کھل جائیں. قرآن کے اندر تو وہ تاثیر ہے کہ جو دلوں کو موم کر دے، دل کھل جائے. تو سخت دل لوگوں کے لیے تو نہیں ہے نا کہ قرآن پڑھیں گے اور دل سخت ہوں گے، نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً انا ایمفسائز کر رہا ہے اس بات کا کہ وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ ہے، لا پھر سے لا اور ایک اور آ گیا جو سٹریس ڈالنے کے لیے ہے. لَهَادِ الَّذِينَ، اور یقیناً اللہ ہے، اور سچ اللہ بالکل ہے، یعنی سب یہ بولنے کا یہ ہے کہ لَهَادِ الَّذِينَ،
کہ اللہ ان کا گائیڈ ہے وہ لوگوں کا جو آمنو، جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ پہ، قرآن پہ، رسول پہ ایمان لائے. تو اللہ ان کا ہادی ہے، یعنی ہدایت دینے والا، گائیڈ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اللہ ان کا گائیڈ ہے یقیناً بالکل ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، جن کو اللہ پاک سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. اللہ ہم کو بھی ان میں شامل کرنا، جن کا کہ تو گائیڈ بنے گا، جن کو تو ہدایت دے گا. And that those on whom knowledge has been bestowed may learn that the Quran is the truth from your Lord, and that they may believe therein, and their hearts may be made humbly open to it. For verily Allah is the guide of those who believe to the straight way. اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.